بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 202 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مذہب احناف۔ اصل میں گزشتہ سبق میں چونکہ ہم نے ایک باب کو پڑھا تھا کہ کوئی عورت عدت کے دوران دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے، اس حوالے سے احادیث مبارکہ بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مسئلہ پڑھا، حضرت علی المرتضیٰ کی طرف حضرت عمر نے رجوع کیا، یہ ہم نے پڑھا، اور پھر اس پر کوئی باقاعدہ ہمارا کلام تو نہیں ہوا، عبارت اور ترجمہ ہی چلتا رہا۔ تو آج ہم قال محمد سے مذہب احناف کو پڑھیں گے اور پھر اس پر جو تبصرہ ہوگا وہ بھی کریں گے۔ قال محمد وبهذا نأخذ الولد ولد الأول لأنها جاءت به عند الآخر لأقل من 6 أشهر، وما تلد المرأة ولدا تاما لأقل من 6 أشهر فهو ابن الأول، ويفرق بينهما وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها الأقل مما سمي لها، ومن مہر مثلها وهو قول ابی حنیفہ والعامة من فقہائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس باب کی ساری احادیث تو ذکر کر لی، اور آخری حدیث جو ذکر کی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت کی کچھ پرانی عورتوں کو بلایا اور ان سے جو معلومات لی، تو اس حوالے سے اب امام محمد اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے کہ بچہ پہلے شوہر کا ہوگا، کیونکہ دوسرے شوہر کے ہاں اس نے 6 ماہ سے کم عرصہ میں اسے جنم دیا ہے، اور کوئی عورت 6 ماہ سے کم عرصہ میں بچہ جنے تو وہ پہلے شوہر کا ہوتا ہے، اور اس عورت اور اس کے نئے شوہر کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور عورت کو حق مہر ملے گا کیونکہ اس نے نئے شوہر نے اس کی شرمگاہ سے نفع اٹھایا ہے، لیکن یہ حق مہر اس کے مہر مثلی اور مقرر شدہ حق مہر سے کم ہوگا، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا ہے۔ اچھا، اب مذہب احناف کو امام محمد نے تو بیان کیا، لیکن چونکہ کچھ احادیث گزشتہ سبق میں بیان ہوئی تو اس باب کے تحت 3 روایات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ تیسری روایت دراصل وہ ایک واقعے کی تحقیق کے ضمن میں تھی، اور اس کے آخر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا اور ائمہ احناف کا مسلک ذکر فرمایا اس میں کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ پہلی 2 روایتوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نظریہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا نظریہ ذکر کیا گیا، اور پھر حضرت عمر کا رجوع حضرت علی کے قول کی طرف یہ ذکر ہوا۔ اس اختلاف کے پیش نظر امام محمد نے اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول یا نظریے سے جو امور سامنے آتے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ دوران عدت نکاح کرنے والے زوجین کو سزا دی جائے گی، کیونکہ اب گزشتہ سبق میں احادیث سنیں یا پڑھیں تو یا آپ نے اگر پڑھی ہیں تو آپ نے کوڑے بھی مارے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ عورت دونوں شوہروں کی الگ الگ عدت پوری کرے گی، اور تیسری بات یہ کہ اگر دوسرا شوہر وطی کر چکا ہے تو پھر یہ عورت اس کے لیے آئندہ کبھی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور چوتھی جو صورت یہ چوتھا مسئلہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اس عورت کا حق مہر عورت کی بجائے بیت المال میں جمع کرایا جائے گا، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 امور میں الگ الگ نظریہ اپنایا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے پہلے نظریے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مذکورہ امور جتنے بھی ہیں ان میں اپنے اجتہاد اور قیاس کی بنیاد پر آپ نے یہ تمام معاملات ارشاد فرمائے تھے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا چونکہ یہ غیر شرعی کام ہے،
اس لیے اس کی سزا یہی ہے کہ عورت کو حق مہر سے محروم رکھا جائے اور اس حق مہر کو صدقہ بنا لیا جائے۔ اس کی مثال جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا گوشت تناول فرمانے لگے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے مت کھاؤ، کیونکہ گوشت مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایسی بکری کا گوشت ہوں جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ آپ نے یہاں گوشت کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ ان دونوں باتوں میں قدر مشترک وہ یہ ہے کہ پہلی بات میں مہر غیر شرعی ہے اور یہاں گوشت غیر شرعی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کو ممنوع اس لیے قرار دیا کہ ان دونوں میاں بیوی نے ایک غیر شرعی کام کا ارتکاب کیا اور پھر باہم محبت کو قائم رکھا۔ اس لیے اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ یہ دونوں آئندہ کبھی بھی جمع نہ ہو سکے۔ تو بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کا سنا تو اپنے قول سے ان کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔ اچھا، اب یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دلائل کے جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حجت قائم ہوئی، اس حوالے سے کچھ ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں کہ رجوع کس طرف ہوا۔ تو حرمت ابدی کا جواب وہ اس مسئلے میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کیے بغیر وطی کرے تو اس کے بعد وہ مرد اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے اس پر آرام نہیں ہوگی۔ تو جب نکاح نہ ہونے کی صورت میں وطی کر لی جائے تو حرمت ابدی پیدا نہیں ہوتی، تو عدت میں نکاح کی وجہ سے حرمت ابدی کیسے پیدا ہو گئی؟ اور اسی طرح آزاد عورت کے ہوتے ہوئے کسی نے لونڈی سے نکاح کیا یا دو بہنوں کو جمع کیا اور دونوں سے دخول کیا تو یہ سب صورتیں حرمت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود حرمت ابدی یہاں پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی آزاد پر لونڈی سے نکاح کیا تو نکاح حرام ہے مگر حرمت ابدی نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے اب یہ حرام ہو گئی ہیں، کبھی جائز طریقے سے بھی حلال نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ آزاد عورت کو طلاق دیتا ہے تب اس لونڈی سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح دو بہنوں کے درمیان نکاح میں جمع کرنا اور دونوں سے وطی کرنا حرام ہے مگر حرمت ابدی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر وہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے دوسری سے وطی جائز ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حق مہر کو بیت المال میں جمع کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا جب دوسرے شوہر نے عورت کا جو ہے وہ ملک بضع کا استعمال کیا ہے اور حق مہر اسی کا معاوضہ ہے، لہذا یہ عورت کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ جب عورت نے عدت میں دوسرے مرد سے شادی کی اور اس دوسرے شوہر نے اس سے وطی کی تو یہ وطی فی شبہ کے حق میں ہے کہ ممکن ہے کہ اس شوہر کو شبہ ہو کہ یہ وطی کرنا جائز ہے، لہذا وطی فی شبہ سے حد لازم نہیں آتی۔ اس لیے عدت میں نکاح کرنے کے بعد وطی کرنے والے میاں بیوی پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ باقی رہی یہ بات کہ ان دونوں کی عدت الگ الگ پوری کی جائے تو اس کا جواب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہ یہ دیا کہ جو جواب آپ نے دیا وہ 3 دلائل پر مبنی ہے۔ اب ان دلائل کے ذکر کرنے سے پہلے ایک بات وہ ذکر کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جب دونوں عدتیں مستقل اور علیحدہ پوری کرنا ضروری نہیں رہی تو پھر اس عدت کے گزرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ فرض کیجئے کہ پہلے شوہر کی عدت 3 ماہ تھی اور دوبارہ کے اختتام پر عورت نے کسی دوسرے سے شادی کر لی اور وطی بھی ہو گئی۔ اب پچھلے شوہر کی عدت کا 1 ماہ باقی تھا اور نئی وطی سے پھر 3 ماہ عدت عام پڑی۔ اگر الگ الگ عدتیں پوری کی جاتی تو 4 ماہ بنتی، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ اب صرف 3 ماہ عدت گزارنا پڑے گی۔ پہلا مہینہ مشترک ہوگا جو پچھلے کا آخری اور اس شوہر کی طرف سے طلاق ہونے پر پہلا ہوگا اور بقیہ 2 ماہ دوسرے شوہر کی عدت کے طور پہ ہوں گے۔ اس طرح کل عدت وہ 5 ماہ ہوگی۔ 5 ماہ گزرنے پر یہ عورت جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے پہلے اور دوسرے شوہر کی عدت کے کچھ ایام مشترک ہو جائیں گے، اسے تداخل عدت کہا جاتا ہے۔ اور تداخل عدت پر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو بطور عدت 3 حیض روکے رکھیں، یہ ارشاد فرمایا۔ اب آیت کریمہ سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ عدت 3 حیض سے زائد نہیں ہو سکتی، یعنی 3 ماہ سے زائد نہیں ہو سکتی۔ اور صورت مذکورہ میں اگر پہلے شوہر کی عدت 2 ماہ گزر چکی ہے تو 1 باقی ہے، اس کے بعد اس کے دوران اس نے اور شادی کر لی جو ناجائز ہونے کی وجہ سے خود بخود یا قاضی کی تفریق سے باطل ہو گئی، لیکن وطی ہو چکی تھی، اب اس کی عدت بھی 3 ماہ یعنی 3 حیض ہونی چاہیے۔ تو اگر پہلے شوہر کا 1 ماہ الگ شمار کر کے پھر اس دوسرے شوہر کی عدت شروع کریں تو لازماً 1 ماہ کے بعد وہ شروع ہوگی اور 3 ماہ تک جائے گی، اور اس طرح اس دوسرے شوہر کی عدت 3 ماہ سے بڑھ کر 4 ماہ ہو جائے گی، جو قرآن کریم کی نص قطعی کے خلاف ہے، یعنی چونکہ خاص ہے اور خاص پہ عمل کرنا واجب ہے لا محالہ۔ حیض یا مہینوں کی شکل میں عدت گزارنے پر 4 حیض یا 4 ماہ گزارنے ہوں گے، بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی عدت ہو وہ نص قطعی کے خلاف ہو رہی ہے، یعنی اگر آپ تداخل نہ مانیں، الگ الگ مانیں تو خاص پہ عمل ہی نہیں ہوگا، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو لا محالہ آپ کو تداخل ماننا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ عدت وفات موت کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب فرض کریں کہ پہلے شوہر نے طلاق دی تھی جس کی عدت 3 حیض یا 3 ماہ تھی، 2 ماہ بعد اس عورت نے کسی اور مرد سے شادی کر کے وطی کرا لی، پھر وہ دوسرا شوہر جو تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اگر پہلے شوہر کی عدت 1 حیض یا 1 ماہ پورا کر کے دوسرے کی عدت وفات شروع کرتے ہیں تو قانون کے خلاف ہوگا، کیونکہ عدت وفات میں موت کے بعد فوراً عدت شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو 1 ماہ تک عدت وفات شروع نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی پہلے کی چل رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد فوراً ہی عدت وفات وہ شروع ہو جائے گی، اور پہلے خاوند کی بقیہ عدت یہ دونوں آپس میں اولاً مشترکہ طور پر جاری رہیں گی۔ تو تداخل اسی کو تو بولتے ہیں، تداخل ہو جائے گا۔ اچھا، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حیض آنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت کے رحم کو استقرار حمل سے خالی معلوم کرنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ مثال کی طور پہ فرض کریں کہ پہلے خاوند نے اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں طلاق دی تھی، اب اس کی عدت حیض آنے سے شروع ہوگی، لیکن اس طہر میں اس عورت نے دوسری شادی کر لی اور وطی بھی ہو گئی، ابھی اس عورت کی عدت شروع بھی نہ ہوئی تھی، اب 3 حیض گزرنے کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ استبراء رحم جو تھا حمل سے اس کے رحم کا خالی ہونا وہ ثابت ہوا یا نہیں؟ اگر کہا جائے کہ نہیں تو یہ تو جمہور کے نظریے کے خلاف ہے، کیونکہ 3 حیض آ کر ختم ہو جانے پر کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ استبراء رحم نہیں ہوا، اور اگر یہ کہا جائے کہ 3 حیض آنے پر استبراء مکمل نہیں ہوا تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ تو اس لیے بہر صورت تسلیم کرنا پڑے گا کہ تداخل عدت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، ورنہ استبراء شرعی کو غیر استبراء کہنا پڑے گا، جو کہ نص قطعی ثلاثۃ قروء کے بالکل خلاف ہے۔ یہ 3 دلائل ایسے ہیں کہ ان کا انکار دراصل نصوص قطعیہ کا انکار کرنا ہے، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ تداخل عدت یہ درست ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پیروی میں احناف کا یہ مسلک بالکل صحیح اور نصوص قطعیہ کے عین مطابق ہے۔ تو یہ انتہائی جامع گفتگو تھی جو سمجھے کہ تداخل عدت کے حوالے سے تھی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مذہب کی ترجیح کی بنیاد پر تھی۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص میں عرض کروں گا کہ آپ ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے یا نظریے سے جو امور سامنے آتے ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تداخل عدت پر قرآن کریم سے کوئی ایک دلیل پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔